یوٹیوب پہ چلے جائیں، موجود ہے، سب موجود، فکر نہ کریں، انشاءاللہ بغیر ثبوت کی بات نہیں کریں گے. اور اس شخص کے بارے میں مزید جاننا ہے تو میرے پاس لمبی لسٹ ہے، 20 کے قریب اور بھی بڑی غلطیاں ہیں، آپ خود ڈھونڈ کے دیکھ لینا، وقت نہیں ہے میرے پاس. تیسرے نمبر پہ تیسرا سوال، اسلام کے سب سے بڑے دو دشمن یہود اور روافض سے دوستی کس کی ہے؟ کس کی دوستی ہے؟ سعودی عرب کی قطر کی؟ کس کی دوستی ہے؟ سب واضح ہو چکا ہے کہ نہیں؟ قطر کے تعلقات یہود اور ایران کے ساتھ کسی سے مخفی نہیں ہے، اور ان کی خفیہ سازشیں بھی اب منظر عام پر آ گئی ہیں. چوتھے سوال کا جواب، کئی مسلم ممالک میں بد امنی اور خون ریزی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ جواب، قطر کا ہاتھ ہے. کس نے کہا ہے؟ یوسف القرضاوی نے کہا ہے، جمعے کے خطبے میں کہا ہے، اور کھل کے جزیرہ چینل پر کہا ہے، نام لے کے کہا ہے کہ مصر میں، لیبیا میں، تونس میں، یمن میں اور شام میں جو کچھ ہو رہا ہے قطر کی طرف سے ہو رہا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں قطر کو اور جزیرہ چینل کو کہ ان لوگوں نے بہت بڑا کام کیا ہے ان ملکوں میں بغاوت کا ساتھ دینے کے لیے. کھل کے کہا ہے. وشہد شاہد من اہلہا، الحمدللہ. کل تک لوگ کہتے تھے نہیں الزامات ہیں، جھوٹ ہے، مفتی اعظم خود گواہی دے رہا ہے اور کھل کے سیٹلائٹ چینل پر کہہ رہا ہے، ملکوں کے نام لے کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیے ہیں اور قطر کی حکومت نے کیے ہیں. اور جزیرہ چینل کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس نے بہت بڑا ساتھ دیا. ایران ہے اور اخوان مسلمین ہے، اور اخوان مسلمین اور ایران نے قطر میں اپنی جڑیں مضبوط کی ہوئی ہیں. ساتواں سوال، مرافقان روش کس نے اختیار کی ہے؟ یمن میں حوثیوں کے خلاف جنگ میں بھی شریک اور حوثیوں کی پشت پناہی کرنے والے، ایران سے گہری دوستی کا اعلان بھی، بلکہ اپنے خاص چہرے پر حوثیوں کی حمایت بھی جاری ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنے کا وعدہ بھی اور ان کی پشت پناہی بھی. اسرائیل کے خلاف جنگ کرنے والے حماس کی حمایت بھی کرتے ہیں اور اسرائیل سے گہری دوستی بھی ہے ایک ہی وقت میں. اس سوال کا جواب میرا خیال واضح ہو چکا ہے. قطر نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. قطر کا فساد واضح ہو چکا ہے اور فساد کرنے والا ہی فضل کرنے والے کا قصور ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں اور ایک حدیث میں 4 نشانیاں آئی ہیں. سب سے پہلی نشانی جھوٹ. قطر ابھی تک اپنی غلطیوں پر قائم ہے اور جھوٹے بیانات پر مصر ہے. شروع سے اب تک کے بیانات دیکھ لیں، سب موجود ہے، ابھی تک جھوٹ پر مصر ہے. دوسری صفت منافق کی وعدہ خلافی. قطر نے ریاض سمٹ 2017 میں جو ابھی ہوا ہے پچھلے مہینے میں، اور مجلس خلیج عرب میں کیے ہوئے وعدوں سے مکر گیا ہے. اس پوری جو سمٹ ہوا ہے اس میں ایک وعدہ کیا گیا ہے، اسی وجہ سے تھا کہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، جس میں امریکہ بھی شامل تھا اور 55 مسلمان ملک شامل تھے. مقصد کیا تھا؟ ایک چیز، دہشت گردی کا خاتمہ. اور اس میں یہ بھی بڑی پیاری بات تھی، دہشت گردی ہوتی کیا ہے؟ کہتے ہیں ڈیفینیشن تعریف دہشت گردی کی. دہشت گرد وہ نہیں جو صرف ہتھیار اٹھاتا ہے، دہشت گرد وہ بھی ہے جو ہتھیار دیتا ہے اور ٹریننگ کرواتا ہے اور سپورٹ کرتا ہے دہشت گردی کو. یہ اصل دہشت گرد ہے. تو ان سب کا خاتمہ کرنا ہے، یہ وعدہ ہوا تھا. قطر بھی موجود تھا. جب وقت آیا ہے عمل کرنے کا، اب وعدہ نبھاؤ، تو فوراً قطر نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ مجھ سے نہیں ہوتا. ہوا کیا ہے کہ ایران دہشت گردی کی سپورٹ کر رہا ہے، حوثیوں کی، داعش کی، جبہت النصرہ کی، حزب الشیطان کی، سب کی. وہ یہ بات واضح ہو چکی ہے اور قطر کے ذریعے یہ ہو رہے سب.
گہرے تعلقات قطر کے اور ایران کے، اور دوسری طرف اسرائیل بھی یہ کر رہا ہے. تو جب یہ بات کی گئی ہے کہ دہشت گردی کی جو بھی سپورٹ کرے اسے ختم کر دے، تو ایران کو روکنا ہے، تو قطر نے کہا ایران سے میں تعلق ختم نہیں کر سکتے، اعلان کہہ دیا سیدھا، ہمارے پرانے تعلقات ہم ختم نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے یہ کشیدگی ہوئی ہے. اور وعدہ خلافی قطر نے کی. ایک قاعدہ یاد رکھیں، نفاق اور فساد لازم اور ملزوم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقین کی سب سے پہلی علامت کیا بیان فرمائی ہے؟ فساد. ارشاد باری تعالیٰ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب وہ کہا جاتا ہے فساد زمین فساد مت کرو، کن کو کہا جاتا ہے؟ منافقین کو. تو سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ فساد کرتے، فساد سے منع کیا گیا ہے. یاد رکھیں، منافق اپنے نفاق کو چھپا سکتے ہیں کہ اپنا فساد نہیں چھپا سکتے. قاعدہ یاد رکھیں، منافق اپنے نفاق کو چھپا سکتے ہیں، اپنا فساد چھپا نہیں سکتا. ایک سوال اٹھتا ہے، آخر قطر ایسا کیوں کیا ہے؟ اس کا سوال اٹھتا ہے کہ نہیں؟ قطر ایسا کیوں کیا ہے؟ میں سوال کرتا ہوں، اس سوال کے جواب آپ کے پاس خود بخود پہنچ جائے گا. جس ملک کے سربراہ کا مشیر خاص اعظم بشارہ ہو، مفتی اعظم یوسف قرضاوی ہو، سب سے قریبی دوست اسرائیل اور ایران ہو، اور جس بادشاہ کے باپ نے اپنے باپ کے حکومت پر قبضہ کرنے والا ہو، آپ اسے کیا توقع رکھتے ہیں؟ تمیم بن حمد آل ثانی، قطر کا سربراہ، اس کا باپ حمد بن خلیفہ آل ثانی، اس کا باپ خلیفہ آل ثانی، قطر کا بادشاہ خلیفہ تھا. سالانہ چھٹی میں فرانس کی طرف جا رہا تھا، فرانس چلا گیا چھٹی منانے، بیٹے نے حمد نے اپنے باپ کی حکومت قبضہ کر لیا. بیٹے کا کارنامہ، حمد کا بیٹا ہے تمیم، اس وقت جس وجہ سے شر و فساد پھیلا ہوا ہے. یعنی جس بندے کو یہ ماحول ملا ہو، تربیت اس ماحول میں ہوئی ہو، آپ اسے کیا توقع رکھتے ہیں؟ کیا کرے گا؟ دوستی اسرائیل اور ایران سے، اور بیٹا اس باپ کا ہے جس نے اپنے باپ کو بھی نہیں بخشے. تمیم آل ثانی قطر کا سربراہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی ناجائز خواہشات، خود غرضی اور ذاتی مفادات کے لیے اپنے دین اور وطن کو قربان کرنا چاہتا ہے. یہ چند حقائق ہیں قطر کے متعلق جن سے صرف قطر کا قصور ہی نہیں بلکہ کئی زیادتر بھی واضح ہو چکی ہے. اگر ابھی بھی کسی کو شک ہے کہ قطر قصوروار نہیں ہے یا اس کے سامنے حق ابھی تک واضح نہیں ہوا ہے، تو یہ قاعدہ یاد رکھیں، یہ قاعدہ نوٹ کر لیں. حق کے دشمن ہمیشہ حق کے خلاف اور باطل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. حقیقت ہے کہ نہیں؟ حق کے دشمن ہمیشہ حق کے خلاف اور باطل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جب حق اور باطل خلط ملط ہو جائے اور تمیز نہ ہو سکے تو یہ دیکھ لو کہ دشمن اور اہل باطل کس کے ساتھ کھڑے ہیں. جس کے ساتھ دشمن اور اہل باطل کھڑا ہے وہ کبھی حق پر ہو نہیں سکتا. واضح ہے کہ نہیں؟ آج یہود کس کے ساتھ ہے اور ایران کس کے ساتھ ہے؟ دہشت گرد تنظیمیں کس کے ساتھ ہیں؟ جبکہ اس مسئلے میں حقائق واضح اور عیاں ہو چکے ہیں، سب کے سامنے کھل چکے ہیں، پھر بھی عقل مندوں کے لیے حق کی طرف پلٹنے کا اور اس کا دفاع کرنے کا وقت ابھی باقی ہے. بعض خطبات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. آخر درس کا خلاصہ قصوروار قطر ہے، کیونکہ قطر کے سربراہ تمیم آل ثانی فساد، نفاق، لالچ، خود غرضی اور ظلم سب کے ظلمات بعض و فوق بعض،
کی بنیاد پر اپنے دین اور وطن کو ذاتی مفادات پر قربان کرنا چاہتا ہے، اور ایسا کرنے والا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ المستعان۔ تو میری نصیحت سارے بھائیوں سے، ساری بہنوں سے، کہ الحمدللہ ہم بھی ان لوگوں میں سے تھے جو ڈاکٹر مرتضی بن بخش کے بارے میں اچھا خیال رکھتے تھے، لوگوں کو نصیحت کرتے تھے کہ ان کی باتوں کو سنا جائے، ان کے دروس سے استفادہ نکالا جائے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو کہ آنکھیں بند کر کے اندھا اطمینان کسی بھی انسان پر کریں۔ ہماری دعا ہوتی ہے ہر کسی کے لیے کہ آج اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اچھائی پہ رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کل بھی اچھائی پہ رکھے، اگر اس کی شروعات اچھائی پہ تھی تو اس کا اختتام بھی اچھائی پر ہو۔ لیکن یہ مسئلہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے۔ جہاں تک حکمرانوں کی بات آئی، یہ بات بھی مجھ تک پہنچی تھی کہ ڈاکٹر مرتضی بن بخش نے ترکی کے حکمرانوں کے بارے میں اور قطر کے حکمرانوں کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں جو کہ لوگوں میں اسپریڈ ہو چکی ہیں، اور ان کی یہ بات بھی مجھ تک پہنچی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر شیخ سعید ارسلان اپنا رجوع کرتے ہیں تو میں رجوع کروں گا۔ اس بات کی میں نے ابھی جو چھوٹی سی تقریر، چھوٹی سی نصیحت کی تھی، اس بات میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ شیخ صالح الفوزان اللہ یحفظہ کا یہ بات ہے کہ کسی بھی عالم کا قول حجت نہیں۔ یہ آپ کی کیا بات ہے؟ یہ کیسی سلفیت ہے آپ کی کہ آپ کی توبہ ایک دوسرے عالم کی توبہ کے اوپر اس کا بنیاد وہاں پہ وہ ساری احادیثیں کہاں گئیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کے خلاف باتیں کرنے کا اور لوگوں کو ان کے جذباتوں کے ساتھ کھیلنے سے منع کیا؟ اب وہ باتیں کہاں؟ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے اپنے قرآن اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا۔ یہ ہے سلفیت۔ جہاں تک دو حکمرانوں کے بیچ کیا لڑائی ہے اور کیا بات ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کے دلوں کو ساتھ دے۔ ہم نہ ہی تو مملکت سعودی عرب کے حکمرانوں کے بارے میں برائی کرتے ہیں، نہ ہی پاکستان کے حکمرانوں کے بارے میں برائی کرتے ہیں، نہ ہی ترکی کے حکمرانوں کے بارے میں برائی کرتے ہیں، بلکہ ہماری دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو صحیح راستے پہ۔ کیا یہ صحیح راستہ نہیں ہے؟ یہ ڈاکٹر مرتضی بن بخش کا راستہ صحیح ہے؟ یہ ہر مسلمان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کون سا صحیح راستہ ہے۔ یہ صحیح راستہ ہے جو کہ ڈاکٹر مرتضی بن بخش نے کی تھی، یا یہ صحیح راستہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں؟ تو میری ان سے بھی نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی سیدھے راستے پہ لائے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے۔ لیکن یہ ان کی غلطیاں واضح ہیں، اور جو باتیں ان کی مجھ تک پہنچی ہیں مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ ایسے انسان نہیں ہیں جنہیں لوگوں کے سامنے انہیں رکھا جائے اور جنہیں ایک مرجع بنایا جائے کہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں اپنی دین کو سیکھنے کے لیے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ عملی کاوش نظر نہیں آئی، البتہ حسن ظن اور امید رکھتے ہوئے ان پر صبر کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن یہ خدشہ رہا ہمیں کہ اگر یہی حال رہا تو سلفی اصولوں سے ہٹی ہوئی کسی بات میں مبتلا ہو جائیں گے، اور سامعین کو بھی شکوک و شبہات میں مبتلا کر سکتے ہیں، اور واقعی ایسے تصرفات، ایسے اعمال ان سے ہونے لگے، ایسی باتیں، بیانات ان کے آنے لگے جو اہل علم سے رابطے اور ان کی رہنمائی میں نہ رہنے کے سبب ہونا ایک لازمی امر ہے، اور وہ ہوا۔ جیسے امت کے بڑے مسائل ہیں، نوازل میں بھی بنا سینئر علماء سے مشاورت، ان کی نصیحت لیے کلام سر عام نشر کرتے ہیں یہ ڈاکٹر مرتضی بن بخش، جیسے کہ قطر و ترکی اور سعودی عرب کشیدگی میں ان کا کلام ان کی ویب سائٹ پر پایا جاتا ہے، آج بھی ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، جس کی دلیل میں وہ کیا پیش کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ موجود بعض اہل علم کے کلپس، جبکہ دوسری جانب باقاعدہ عقیدہ اہل سنہ والجماعہ
کے عقائد کے اصول موجود ہیں کہ مسلمان حکمران کے خلاف سر عام بات نہیں کرنی. اس بارے میں بڑے علماء کرام کی وضاحت پر مبنی کلام بھی موجود ہے اس مخصوص مسئلے میں، اور وہ ہماری ویب سائٹ پر ترجمہ شدہ موجود ہے، آپ دیکھ سن سکتے ہیں کہ خواہ آپ کے اپنے ملک کا حکمران ہو یا کسی دوسرے ملک کا، اس کے خلاف اس طور پہ سر عام بات کرنا جائز نہیں، اور یہ فتنے کا سبب ہے اور ہوا. پھر مشہور شخصیات کے رد میں بھی بجائے اہل علم کے پاس جا کر معاملہ پیش کر کے ان کے رہنمائی میں رد کرنے کے خود سے پیش قدمی کرتے ہیں، جیسا کہ یہاں کے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کے رد میں انہیں شیخ ربیع المدخلی حافظہ اللہ وغیرہ کے پاس جانے کا کہا گیا تھا. وہ نہ گئے اور نہ ہی رابطہ کیا، خود سے پیش قدمی کی، جبکہ ان سے رابطہ ممکن ہے. اس کی میں دلیل دوں آپ کو، رابطہ ممکن ہے، وہ تو قریب رہتے ہیں، جس کا ذکر ہمارے سینئر بھائی ابو خدیجہ حافظ اللہ نے بھی اپنے انگلش بیان میں کیا ہے کچھ دن پہلے، کہ ممکن ہے اور آسان ہے. اس کی بڑی دلیل آپ کو دوں کہ اسی زمانے میں الموضوع أيها الأحبة خاصة في هذه الأزمان أو في هذا الزمن مهم جدا لكثرة المشغبين على الحق وعلى حملة الحق